بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. جیسا کہ گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ آئندہ سبق سے ہمارا ایک اہم عنوان قسط وار، ترتیب وار، تسلسل کے ساتھ شروع کیا جائے گا. تو آج سے ہمارا وہ عنوان جو سبقاً پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ. اس پر بیانات، دروس، گفتگو شاید اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی کئی حضرات سے، لیکن تھوڑی سی طرز اور انداز بدل کر قرآن کریم کی روشنی میں اس عنوان کو ذکر کیا جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اصل مقصودی مضمون اور مدعا ذکر کرنے سے پہلے بعض تمہیدی، مبادی اور بنیادی نکات کو، امور کو سمجھ لینا ضروری ہے. جب تک ان بنیادی چیزوں کو نہ سمجھا جائے اصل مضمون پلے نہیں پڑتا. تو اس کے لیے بعض اہم نکات کا ذکر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد بعض اصول ذکر کرنے ضروری ہوتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اصول کیا ہیں، قوانین کیا ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. اس کے بعد نمبر آتا ہے اصل مضمون کا کہ اب معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی اور اس کا طریق کیا ہے. تو آج کے سبق میں ہم بالکل تمہیدی چند باتیں ذکر کریں گے جس کا رخ یہ رہے گا کہ اصلاح کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے.
جب تک ایک شے کی اہمیت کا ہی پتہ نہ ہو، اس کو آدمی ضرورت ہی محسوس اس کی نہ کرے، تو وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اس اصل مضمون کو کیا اہمیت دے کر وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ تو آج کی ہماری گفتگو اصلاح معاشرہ کی، اصلاح کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو اصلاح کے ساتھ لازم کیا ہے۔ کس کو؟ فلاح کو۔ فلاح کا معنی کامیابی، نجات۔ فلاح کو اللہ نے لازم کیا ہے اصلاح کے ساتھ، کہ اصلاح ہوگی تو فلاح نصیب ہوگی۔ اگر اصلاح ہی آدمی کی نہیں ہوئی تو پھر کامیابی اور نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو آدمی اپنی فلاح، کامیابی اور نجات کا طلبگار ہے، اسے دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اصلاح اتنی ہی اہم ہے جتنی اس کے لیے فلاح اور نجات اہم ہے، کیونکہ اصلاح کے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے۔ پھر اصلاح عقائد کی ہے، ایمان کی ہے، اعمال کی ہے، اخلاقیات کی ہے، اپنی ہے، اہل و عیال کی ہے، کنبہ قبیلہ کی ہے، حقوق اللہ کے معاملہ میں ہے، اور حقوق العباد کے معاملہ میں ہے۔ یہ تسلسل طویل ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اصلاح کے بغیر فلاح کا تصور، لفظ تو سمجھ رہے ہیں نا، یہ بے سود اور عبث ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی کوشش اور فکر نہ کرے اور فلاح کی کامیابی کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ اور اس لیے بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ آج معاشرے کو دیکھا جائے تو فرد سے لے کر قوم تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی تک، باطنی معاملات سے لے کر ظاہری تک، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، فساد ہی فساد ہے، کہ یہ قوم من حیث القوم بگڑ چکی ہے۔ جب اس قدر بگاڑ، فساد، فتنہ عام ہو جائے تو وہ قوم اصلاح کے بغیر کبھی بھی سنور نہیں سکتی، کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ اور اگر اس حد تک پہنچ جانے کے باوجود بھی اس کی اصلاح کی فکر اور اہتمام نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی گرفت اور پکڑ آتی ہے، اور کوئی مرحلہ باقی نہیں رہتا۔ اور ہم میں بگاڑ اور فساد اور فتنہ اس قدر غالب ہے اور اتنا کثرت کے ساتھ ہے کہ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کو دیکھیں، تو جو جدا جدا جرائم پہلی تباہ شدہ قوموں میں پائے جاتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو دنیا میں ہی تباہ کر دیا، آج وہ سب کے سب جرائم یکجا اور بیک وقت اس قوم میں پائے جا رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بگاڑ اور فتنے کا عالم یہ ہے کہ ان تمام تباہ شدہ قوموں کے جو جدا جدا جرائم تھے، خرابیاں تھیں، ان میں فساد اور بگاڑ تھے، آج اس قوم میں بیک وقت اور یکجا وہ سب کے سب پائے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل اور لطف و احسان ہے کہ اس کے باوجود ہمیں زمین کے سینے پہ زندہ اور باقی رکھا ہوا ہے۔ تو جب اس قدر بگاڑ اور وہ بھی قومی سطح تک پہنچ جائے تو اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی اہمیت پر ایک جملہ یہاں بھی دیا جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ چونکہ درس قرآن ہے تو اس لیے میں نے لمبی تمہید نہیں رکھی،
قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ اور مضمون اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں معاشرے میں محفلیں مجلسیں بیٹھ کے تو بہت ہی ہوتی ہیں، سیاسیوں کی محفل ہوتی ہے، جواریوں کی مجلس ہوتی ہے، شرابیوں کی اپنے رنگ میں ہوتی ہے، موسیقی والوں کی ہوتی ہے، طرح طرح کی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں۔ فرمایا سب سے بہترین محفل مجلس اور سرگوشی وہ ہے جس میں نیکی بھلائی دینداری پائی جائے اور لوگوں کی اس میں اصلاح کی فکر کی جائے۔ اس سے خوبصورت محفل اور مجلس قرآن کے نزدیک روئے زمین پہ اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھو فرمایا لا خیر فی کثیر، لا خیر کرو مانا نہیں ہے بھلائی، لا خیر نہیں ہے کوئی خیر، فی کثیر بیچ بہت ساری، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، محفلوں اور مجلسوں میں۔ نجوا دراصل کہتے ہیں باقی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر دو آدمیوں کا، چار آدمیوں کا خفیہ کوئی میٹنگ کرنا، رازدارانہ گفتگو کرنا، باقیوں سے الگ تھلگ ہو کر۔ اس کے لیے عام فہم لفظ بولا جاتا ہے سرگوشی کرنا۔ یہ سمجھ آتا ہے؟ لفظ نہیں آتا۔ سرگوشی کرنا، نجی محفل لگانا، الگ تھلگ ٹولی گروہ بنا کے بیٹھ جانا اور اپنی کوئی مخصوص میٹنگ اور محفل کرنا۔ اصل یہاں جو سیاق کلام کے اعتبار سے آیت کا مضمون ہے وہ منافقین پہ رد ہے کہ منافقین الگ الگ ٹولیاں بنا کر بیٹھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، اسلام کو بدنام کرنے کے مشورے اور سرگوشیاں کرتے تھے۔ بے دینی اور بد دینی پر ان کی محفل اور مجلس ہوتی، ان کی بیٹھکیں اور ان کی سرگوشیاں ہوتی۔ فرمایا لا خیرہ ان میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر، قلیل بھی نہیں، کثیر بہت ساری کثرت کے ساتھ، نجواہم ان کی محفلیں، ان کی میٹنگیں، ان کی سرگوشیاں، ان کی مجلسیں کثرت کے ساتھ ایسی ہیں کہ لا خیرہ اس میں کوئی خیر بھلائی کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تو اصل منافقین پہ رد اور زجر ہے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہماری بھی اکثر محفلوں اور مجلسوں میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات، غیبت پہ مبنی گفتگو ہوگی، دوسرے کی عیب جوئی، دوسرے پہ طعن و تشنیع، جھوٹ اور کذب بیانی پہ مبنی گفتگو، دوسرے کی دل آزاری، تضحیک، توہین اور ہتک کرنا، استہزاء اور دوسرے کا مذاق اڑانا، اسے نیچا دکھانا، یہ ہماری محفل اور مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہو رہا ہے معاشرے میں کہ نہیں ہو رہا؟ فرمایا لا خیرہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ احادیث میں مضمون تفصیل طلب ہے۔ خلاصہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی محفل اور مجلس اہل ایمان اور اہل اسلام کی، خواہ وہ کسی مقصد کے لیے بھی مل بیٹھے ہیں، فرمایا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، دین کی کوئی بات اس میں ڈسکس نہ کی جائے، دینی گفتگو اس میں نہ کی جائے، اللہ رسول کا نام نہ لیا جائے، کوئی نیک اور پاکیزہ کلمہ نہ بولا جائے، ایسے ہی گھنٹوں محفل لگا کے اٹھ گئے، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ درندے گرجیں وہ مردار پہ بیٹھتی ہیں اور اسے کھا کے اٹھ جاتی ہیں۔ کیا دیو؟ گرجاں دیو، لودھاں گرجاں، وہ درنگے پہ آتی ہیں نا، وہ مردار پہ، تو اس کو کھانا نوچنا شروع کرتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایسے گویا مردار پہ وہی گرجیں، وہی چیزیں آ کر کے وہ بیٹھی ہیں، حیوان،
اور انہوں نے بھی مردار کھایا جتنی غیر شرعی گفتگو کی، نری اور محض دنیا پہ مبنی، سیاست پہ مبنی گفتگو کی، اور اس محفل میں 10 منٹ کی تھی یا گھنٹے کی تھی، دین کا اللہ رسول کا کوئی نام اور تذکرہ نہیں کیا۔ یہ منحوس محفل اور مجلس ہے جس پر قیامت کے دن مواخذہ اور پکڑ کی جائے گی۔ کوئی بھی مقصد کے لیے بیٹھو، ضرور کچھ نہ کچھ بھی درمیان میں دین کی بات کر دو، کوئی نہ کوئی اللہ رسول کا نام اور تذکرہ اس میں کر دو، تاکہ وہ محفل اللہ کے ہاں قابل گرفت اور مواخذہ نہ رہے، وگرنہ لا خیرہ، اس میں کوئی خیر نہیں، اللہ کے ہاں وہ قابل مذمت ہے۔ فرمایا الا مگر، اب سمجھو خیر کس میں، بھلائی کس میں ہے۔ الا مگر، من جو آمارا، امر کرے، ترغیب دے اس محفل اور مجلس میں دوسروں کو، ساتھ اپنے آپ کو بھی، کس چیز کی؟ بصدقۃ، صدقہ خیرات کی، صدقہ خیرات کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، اس میں تعلیم و ترغیب ہو، یعنی فقراء، مساکین، غریب اور نادار مفلس طبقہ کی اس میں خبر گیری ہو، اور اللہ کے مخلوق پہ ترس کھایا جائے، تو فرمایا جس محفل اور مجلس میں اس عنوان پر بات کی جائے، ساری خیر اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ نمبر 2، او معروف، یا نیکی، او کا معنی یا، معروف، نیکی کی بات ہو، نیکی کے پہ مبنی گفتگو ہو، اور سب سے معروف کا اہم اور اعلیٰ فرد وہ اللہ کی توحید ہے، پیارے محبوب کی سنت ہے، دیگر فرائض کا تذکرہ ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں کی تعلیم و ترغیب ہے۔ جس مجلس میں معروف اللہ کے دین اور حق کی بات کی جائے، وہ محفل اور مجلس فرمایا اللہ کے ہاں سراپے خیر ہے، بھلائی پہ مبنی ہے۔ اور نمبر 3، او یا اصلاحم بین الناس، اصلاحم بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح پہ مبنی گفتگو کی جائے۔ اس میں وہ صلح کا مضمون بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان ناچاکی کی صورت میں ان کے صلح پر محفل اور مجلس ہے، ان کی صلح کیسے کرائی جائے اور ان کے آپس میں راضی کیسے کیا جائے، اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی پہ مبنی گفتگو۔ اور دوسرا اصلاحم بین الناس، ان کے عقائد، ایمانیات، عملی زندگی اور دینی اصلاح کی فکر کرنا، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا اور اس کی فکر اور کوشش کرنا۔ فرمایا جس محفل اور مجلس میں یہ رخ ہو وہ بھی سراپے خیر ہے، اور روئے زمین پہ سب سے خوبصورت مجلس ہوئی ہے۔ اصلاحم بین الناس، اصلاحم بین الناس، ومن یفعل ذالک، سبحان اللہ، ومن، اور جو، یفعل ذالک، یہ کام کرے گا، یہ کام کون سے؟ یہ نیکی کی محفل اور مجلس لگائے گا، اس میں ترغیب ہوگی صدقہ خیرات کی، نیکی کے کاموں کی، لوگوں کی اصلاح کی فکر اور مضمون بیان ہوگا، یا لوگوں کے مابین صلح و راستی کی فکر کی جائے گی۔ من یفعل ذالک، اور جو یہ کام کرے گا، لیکن فرمایا اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اس کا مقصد کیا ہو؟ ابتغاء کا تعلق باطن سے ہے، اس کے دل کی نیت، اس کے اندر کے جذبات، اس کی سوچ اور فکر اور مطمع نظر کیا ہو، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ مرضات اللہ، کس کی خوشی کے لیے، کس کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے؟ بولو تو کس کی؟ ہاں، اس میں دکھلاوا ریاکاری بھی نہ ہو، ذاتی اغراض و مقاصد بھی اس میں پوشیدہ نہ ہوں۔ ان دنوں میں صلح زیادہ ہو رہی ہیں، آگے
الیکشن شریف آ رہا ہے نا، لوگوں کے بڑے بڑے یہ سیاسی لٹیرے جنازوں میں آتے ہیں، پرانے مردے آ کر بخشوا رہے ہیں تعزیتیں، وہ 6 مہینے پہلے کی بھی اب آ کر وہ تعزیت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ ذاتی پرچی کی تما اور لالچ ہے ان سے، ووٹ کی پرچی۔ تو فرمایا یہ مقاصد نہ ہوں، مقصد کیا ہو؟ ابتغاء مرضات اللہ، خالص اللہ کی رضا۔ تو نتیجہ فسوفا، پس ان قریب یعنی کل قیامت کے دن، نؤتیہ، ہم اسے عطا کریں گے اجرن عظیما، اجر عظیم۔ تو روئے زمین پر جتنی محفل اور مجلسیں ہوتی ہیں ان میں سب سے خوبصورت یہ محفل ہے جس میں دین کا تذکرہ ہے، نیکی اور بھلائی کی بات ہے، او اصلاح بین الناس، لوگوں کی اصلاح کی اس میں تعلیم و تربیت اور فکر اور سوچ ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے خوبصورت محفل اور مجلس ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر آپ غور کریں اس کی اہمیت کے عنوان پر تو آپ کو نظر آئے گا تمام آسمانی کتابوں کے نزول سے مقصود لوگوں کی اصلاح ہے۔ لوگوں کی کیا ہے؟ اصلاح کرنا ہے، اور وہ اس اصلاح کا نصاب بن کر آئیں تمام آسمانی کتابیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو دیکھیں، ان کے مقاصد کو دیکھیں تو انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی لوگوں کی اصلاح ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ آئیے آپ کو قرآن سے دلیل پیش کروں۔ 12واں پارہ سورہ ہود، صفحہ 367-68۔ مل گیا جی؟ سورہ ہود آیت نمبر 83 کے بعد 84 شروع، رکوع سے دیکھو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مل گیا؟ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور طرف مدین کے یعنی مدین والوں کے، اخاہم ان کے بھائی، قومی بھائی، شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ قالا، حضرت شعیب تشریف لائے اور فرمایا، یا قومی، آئے بولو، آئے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، من الہ سمجھنا ذرا، کوئی الہ، کوئی لائق عبادت کے، غیرہ سوائے اس اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی لائق عبادت کے نہیں، لہذا اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی۔ مسئلہ توحید کو بیان کیا جو پیغمبر کی بعثت کا اولین مقصد ہے، جس مسئلہ کے بیان اور اظہار کی خاطر اللہ اپنا پیغمبر کو نمائندہ بناتا ہے، نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو قوم میں سب سے بڑی خرابی اور جرم تھا اس کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب نے بات کی۔ قوم میں سب سے بڑا جرم یہ تھا، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے، ڈنڈی مارتے، لوگوں سے چیز لیتے ہوئے وہاں تول میں خرابی اور گڑبڑ کرتے، دیتے ہوئے بھی ان کے بانٹ اور پیمانے مختلف ہوتے۔ اس پہ رد کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، دیکھنا ذرا سبق ہمارا دور کھڑا ہے، سرسری ترجمہ سا کروں گا۔ وَلَا تَنْقُصُوا، نقص سے، نقص کا معنی کمی، وَلَا تَنْقُصُوا، اور مت گھٹاؤ، مت کمی کرو، الْمِكْيَالَ، ناپنے میں، ماپ میں، والمیزان، اور تولنے میں، ماپنے اور تولنے میں کمی، یعنی لوگوں کو جو چیزیں دیتے ہو ماپ کر تول کر ان میں ڈنڈی نہ مارو بلکہ ان میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم،
بے شک میں شعیب تمہیں دیکھتا ہوں بخیرن ساتھ خیر کے، مانا اسودہ حال ہو، تنگ دست نہیں ہو، رزق کی فراوانی ہے، اور فراوانی اور اسودہ حالی پر ہو۔ کیا مطلب؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ مال کی کمی نہیں، اللہ نے تمہیں دولت مند بنایا، اسودہ حال بنایا۔ ایک تو ناپ تول میں کمی بیشی اور خرابی نہ کرو، وگرنہ یہ عیش و عشرت، یہ دولت، یہ دنیا اور نعمتوں کی فراوانی اللہ تم سے اس جرم کی پاداش میں چھین لے گا، اس لیے خبردار ہو جاؤ۔ اور نمبر دو، اتنے اسودہ حال ہو کر، مالدار ہو کر، اتنی گھٹیا حرکت یہ تمہیں زیب نہیں دیتی، تمہاری شیان شانی نہیں۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف و انی، کرو مانو، اور بے شک میں اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے متعلق، تم پر، عذاب سے، کہ تم پہ وہ عذاب آئے گا۔ کون سا؟ یوم محیط، اس دن کا عذاب، محیط جو احاطے میں لینے والا دن ہے، گھیر لینے والا دن، وہ قیامت کا، اس دن کے عذاب سے تمہارے متعلق ڈرتا ہوں۔ لہذا وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم کے لوگوں، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اوفو پورا پورا، المکیال کرو مانا ماپو، والمیزان اور تولو، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی جو اس سے پہلے تم نے دینے کے بانٹ اور لینے کے اور بنا رکھے ہیں، وہ ظلم اور سرکشی کو چھوڑو اور انصاف کے ساتھ پورا پورا ماپو اور تولو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ان کی اشیاء، ان کی جو ان سے خریدتے ہو، جو ان کو دیتے ہو، لا تبخسوا اسے گھٹاؤ نہیں، ولا تعثوا اور مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے، فرمایا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بقیت اللہ، باقی جو اللہ نے عطا کیا، بقیت اللہ، باقی جو، یعنی بچ جانے والا، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس میں ماپنے اور تولنے میں تم نے خرابی اور ڈنڈی نہیں ماری، اور جو رزق حلال تمہارے ہاتھوں میں بچ گیا، خواہ وہ قلیل اور تھوڑا ہی دیکھنے میں کیوں نہ ہو، فرمایا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی حلال کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے حرام کی کثرت سے۔ حرام زیادہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ حلال ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ماننے والے، ایمان لانے والے۔ باقی وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں شعیب پیغمبر، علیکم تم پر، بحفیظ، نگہبان، یعنی میں تو محض نصیحت کر سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، رب کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، باقی مانو یا نہ مانو یہ تمہارا معاملہ اور تمہارے رب کا ہے۔ میں تم پر نگہبان، جبرن زبردستی منوانے والا یا ہدایت کا دینا یا نہ دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے گفتگو کی۔ قالو، بولو، کہنے لگے قوم کے لوگ، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتو کا، تیری نماز، کیا تیری نماز، تأمرو کا، تجھے سکھاتی ہے، تجھے حکم دیتی ہے کہ ان نترو کا، ان کے نترو کا، ہم چھوڑ دیں، تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں، ما ان ہستیوں کو،
ان معبودوں کو یعبدو کے عبادت کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں آباؤنا، کرو مانا ہمارے باپ دادا، جن جن ہستیوں کی اللہ کے سوا نبیوں ولیوں کی یا ان کے نام پہ بت اور مورتیاں بنا کر کے ان کی وہ جن جن کی پوجا اور عبادت، سور و پکار، نظر و نیاز کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ تو آ کر ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کی پوجا اور عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ الصلاۃ کا یہاں پہ دو قول ہیں مفسرین کے، ایک یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، نفلی عبادت کثرت کے ساتھ کرتے، جب بھی دیکھو لگے ہوئے ہیں نوافل میں، تو قوم نے بطور طنز اور طعنے کے کہا یہ جو ہر وقت نماز میں لگا رہتا ہے، نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر ہمیں آ کر کے کہتا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی خالص عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے، ایک معنی۔ اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں الصلاۃ کا سے مراد حضرت شعیب کا مشن اور دین توحید ہے، کہ تیرا دین یہ جو نیا نیا لے کر کے آیا، تیری یہ دعوت، تیرا یہ پیغام، مشن اور کاز، کیا تجھے یہی سکھاتا ہے کہ تو ہمیں اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کر دے اور روک دے، کہ ہم ان کی پوجا اور عبادت کرنی چھوڑ دیں؟ او یا دیکھ رہے ہو سبق کو، یا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او ان نفعل، یا ہم چھوڑ دیں جو کچھ ہم کرتے ہیں فی اموالنا اپنے مالوں میں، اس لفظ کو سمجھو، فی اموالنا اپنے مالوں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی، ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا، فرمایا کہنے لگے فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں سو کرتے ہیں، کیا تیرا خیال ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی اور من چاہی یہ کرنا چھوڑ دیں؟ مال ہمارے اور کسی کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مال ہمارے ہیں، لہذا انکا بے شک تو شعیب، لانتا البتہ تو ہے الحلیم حوصلے والا، بردبار، حلم والا، پروقار، برداشت کر لینے والا، غربت کو، مالوں کی کمی کو، فقر و فاقہ کو، الرشید، اور بڑا نیک چلن ہے، نیک سیرت ہے۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں انہوں نے یا تو یہ جملہ بطور طنز کے کہا، اچھا تو آیا بڑا نیک، ہمیں سمجھانے والا، ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا، کسی کو نیکی کی بات کرو، نماز کی، دین کی، درس کی دعوت، ٹھیک ہے تو بڑا نیک آدمی، پتہ سا ہے، تو بڑا حاجی آیا ہے، سمجھے؟ یہ ایک ہوتا ہے طنزیہ انداز، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ حقیقت پہ مبنی جملہ کہا لیکن اس انداز سے کہا کہ اے شعیب تو بڑا بردبار آدمی تھا، دانا آدمی تھا، الرشید بڑا عقل مند اور نیک سیرت سمجھدار آدمی تھا، تجھ سے ہمیں ایسی باتوں کی توقع اور امید، تو بھی یہ گفتگو کرنے لگ گیا، تیری سمجھداری سے تو ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ ہمیں بھی اس کی خوب اجازت دے گا اور ہم سے خود بھی آگے نکل جائے گا یہ مال کمانے اور سمیٹنے میں۔ جیسے حضرت صالح کو قوم کہنے لگی نا، حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی، مسئلہ بیان کیا، تو قوم سمود کہنے لگی صالح اس سے پہلے تو ہمیں آپ پر بڑی امیدیں تھیں، بڑا خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، بڑا ہو کر، جوان ہو کر قوم کا، برادری کا نام فخر سے اونچا کر دے گا، سر بلند کر دے گا، اچانک کیا ہوا کہ تو باپ دادے کے معبودوں کا اور ان کے دین کے دشمن ثابت ہوا۔ یہاں نشانی رکھو، یہ جملہ دیکھ لو،
پیچھے آ جاؤ تھوڑا سا، یہاں پہ نشانی رکھنا، صفحہ 363، 303 ورق پیچھے الٹو، صفحہ 363 ہے۔ چلو رکوع سے دیکھ لو، آیت نمبر سورہ ہود کی 60 کے بعد 61 اور 62۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، مل گیا نا؟ یہ پڑھا ہوا ہے آپ کا مضمون، اس لیے نہیں چھیڑ رہا۔ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ، اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں آباد کیا اسی زمین میں، ضروریات تمہاری پوری کی، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اس سے بخشش اور مغفرت طلب کرو، ثم پھر توبو، رجوع کرو، الیہ طرف اسی ہی کے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ما قبل، جو زندگی گزار چکے ہو اس کی طرف اشارہ ہے، جو کفر شرک بغاوت کی اس پر استغفار کرو، اور توبو الیہ آئندہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، آئندہ اسی کی طرف رجوع کر کے رہو، اسی کے در کے محتاج بن کے رہو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، قریب ہے، قریب، کتنا قریب ہے؟ وہ دوسرے پارہ میں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے پوچھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، انی فانی قریب، پس بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اور سورہ قاف 26ویں پارہ میں فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں حبل الورید، رگے جان سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہوں، اقرب، قریب تر ہوں شہرگ سے بھی۔ ان ربی قریب، جب وہ قریب ہے تو مجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قوم کے لوگوں نے یہ سنا، قالو، تو کہنے لگے، یا صالح ہو، سمجھنا یہ جملہ، آئے صالح، قد، تحقیق، کنتا، تھا تو، فینا، ہمارے درمیان، مرجون، مرجون، جائے امید، یعنی ہماری بڑی امیدیں تیرے سے وابستہ تھیں، جوان ہونے لگا ہے، بڑا ہو گیا ہے، بڑا ہوشیار، ہونہار، دانا، ذہین، فتین ہے، یہ قوم کا اور برادری کا نام روشن کر کے رکھ دے گا، مرجون، لیکن ہمیں یہ امیدیں آپ سے کب تک تھیں؟ قبل ھذا، یہ مسئلہ توحید بیان کرنے سے پہلے، مسئلہ توحید بیان کرنے سے پہلے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ کیا ہوا اچانک؟ اتنہانا، کیا تو ہمیں منع کرنے لگا، ہمیں روکنے لگا، ان کے نعبدہ، ہم عبادت کریں، ما، ان ہستیوں کی، یعبدو کی عبادت کرتے رہے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، جن ہستیوں کی وہ پوجا اور عبادت کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے روکنے لگا ہے کہ باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دو۔ اس دعوت سے پہلے تو ہماری امیدیں آپ سے لگی ہوئی تھیں، لیکن اب ہماری امیدوں کے خلاف تو نکلا اور ثابت ہوا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ بیچ شک کے ہیں، مما تدعونا، مما اس مسئلہ کے بارے میں، مما اس دعوت اور توحید کے بارے میں، تدعونا کہ تو دعوت دیتا اور بلاتا ہے ہم کو، الیہ طرف اسی کے، طرف اسی مسئلہ کے، مریب، ہم کس میں ہیں؟ ریب، شک میں ہیں۔ آ جاؤ سبق پہ، صفحہ 368 دیکھ رہے ہو؟ تو یہاں بھی اسی انداز میں حضرت شعیب سے کہتے ہیں، مل گیا سبق، اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بڑا پروقار، بردبار، نیک چلن تھا، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ کیا ہوا اچانک، کیا کہنے لگ گیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو،
اور دنیا کے ہوس اور ہرس کو لے کر کے حرام مال کو مت سمیٹو اور جمع کرو، ایسی آپ سے ہمیں توقع اور امید نہیں تھی۔ یہ قالا، حضرت شعیب نے فرمایا، یا قوم، اے قوم کے لوگو، ارائیتم، ذرا دیکھو تو صحیح، تم عقل سے تو کام لو، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ من ربی، اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، اللہ نے مجھے سمجھ دانائی عطا کر دی، علم و حکمت سے نواز دیا، حلال و حرام میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دے دی، نیکی اور بدی کا فرق سمجھا دیا، اور تمہاری طرف مجھے پیغمبر بنا کے مبعوث کیا، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، تو کیا پھر بھی میری نصیحت کو قبول نہیں کرو گے؟ رہا دنیا کا معاملہ کہ اگر ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے، یہ خرابیاں نہ کریں تو بھوکے مر جائیں گے، رزق میں کمی آئے گی، قلت آئے گی، کہاں سے کھائیں گے، یہ جو تصور تمہیں ذہن میں آیا ہے نا، اور اس خوف کے مارے تم یہ خرابیاں نہیں چھوڑتے، سنو، میں بھی تو برابر کا تمہارے معاشرے میں رہنے والا ہوں، لیکن میرے ذہن اور مزاج وَرَزَقَنِي مِنْهُ، مجھے جو میرے رب نے عطا کیا ہے وہ روزی رزق، وہ کیا ہے؟ رزقاً حسنا، رزق حسنا، یہ جملہ ذہن میں بٹھا لو، رزقاً حسنا، وہ رزق حسنا، خوبصورت رزق، سونی روزی، وہ رزق حلال ہے۔ وہ رزق کیا ہے؟ رزق حلال، وہ اللہ نے مجھے عطا کیا، تو حرام جتنا بھی جمع ہو جائے وہ حسنا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرق سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا ہو حلال ہو وہ رزق حسنا ہے۔ تو فرمایا مجھے میرے رب نے عطا کیا، اگرچہ تھوڑا، پر وہ ہے رزق حسنا۔ وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان کے اخالفکم، میں مخالفت کروں تمہاری، الا طرف، ما اس چیز کے کہ جو، انہاکم تمہیں میں منع کرتا ہوں، عنہ اس سے، یعنی حرام کمانے اور جمع کرنے سے، دنیا کی حرص و ہوس سے، دنیا کو سمیٹنے اور جمع کرنے سے تمہیں منع کرتا ہوں، اور خود اس کی مخالفت کروں، یعنی خود دنیا کا حریص بن جاؤں، دنیا کا طمع اور ہوس دل میں بٹھاؤں، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ باقی یہ جتنی تم سے بات واض و نصیحت کر رہا ہوں، اس سے میرا مقصد کوئی ذاتی شہرت بھی نہیں، اپنا گروہ اور پارٹی بنانا بھی نہیں، کوئی تم سے اس کی اجرت اور فیسیں لینا بھی نہیں، ان اریدو الا الاصلاح۔ آئے سبق پہ کہ نہیں آئے؟ ان اریدو الا الاصلاح، ان اریدو، نہیں چاہتا میں، نہیں ارادہ کرتا میں اس واض و نصیحت سے، الا مگر الاصلاح، کیا کرنا؟ اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کی اہمیت، حضرت شعیب علیہ السلام اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے، مستطاعت، جتنی مجھ میں استطاعت طاقت ہے میں اتنی قدر تمہاری کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ میں جو اصلاح کرتا ہوں اس میں بھی ذاتی کمال کوئی نہیں، اس میں بھی توفیق اور مدد کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ علیہ، اوپر اسی اللہ ہی کے توکلتو، بولو بولو مانا کرو، میں بھروسہ رکھتا ہوں، توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ، اور طرف اسی اللہ ہی کے انیب، انیب انابت رجوع کرتا ہوں، وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم کے لوگو، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، لا یجریمنکم شقاقی، شقاقی میری ضد میں، میری مخالفت میں آ کر کے، لا یجریمنکم، بری کمائی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پہ ڈٹ نہ جاؤ، وگرنہ کیا ہوگا، این یصیبکم، این
युसीबाकुम पहुंचेगा तुमको वो अजाब, मिसलू मिसल मा जो असाबा पहुंचा किसको, कौमा नूहिन कौमे, जो कौमे नूह को अजाब पहुंचा उसकी मिसाल और उस जैसा तुम्हें भी पहुंचेगा अजाब। औ कौमा हूदिन, या पहुंचा कौमे हूद को, औ कौम सालिहिन, या पहुंचा कौम सालिह को। ये तुमसे पहले माजी बाईद में कौमें तबाहशुदा गुजर चुकी हैं, उन पर अजाब आए और उनसे इबरत और नसीहत पकड़ो। मेरी अदावत में, मेरी मुखालफत में अपनी खराबी पे डट ना जाओ, मेरी नसीहत को कबूल कर लो, कहीं वो अजाब तुम पे ना आ जाए जो कौम नूह पे आया या कौम हूद और कौम सालेह पे आया। और ये कौमें गुजरी हैं माजी बाईद में, बहुत पहले अरसे में, और इनकी गुफ्तगू और कहानी लोगों की जुबानी सुनते सुनते तुम तक भी आन पहुंची, लेकिन अगर उनकी तरफ भी ध्यान नहीं करते तो माजी करीब में आ जाओ। एक कौम माजी करीब में हलाक हो चुकी है, वो कौन सी थी, कौम लूत। ये बिल्कुल करीब जमाना था इनका, इससे पहले कौम लूत हलाक हुई, इनके बाप दादा और वडका वेखी, वो कौम भी थी, वो हलाक होंदी भी वेखी। फरमाया वमा कौम लूतिन मा नाफिया, और नहीं कौम लूत मिनकुम तुमसे बिबाईद, बाईद दूर वो नहीं है तुमसे कौम लूत, वो तो माजी करीब में कुछ अरसा पहले गुजरी। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, वाज़ो नसीहत को कबूल नहीं किया। पैगंबर लूत बराबर इस्लाह की कोशिश करता रहा, पर उन्होंने अपने मुआशरा की इस्लाह इसको अहमियत ही नहीं दी, जरूरत ही महसूस नहीं की, अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया। लिहाजा वस्तगफिरू रब्बकुम, करो माना ना, और मगफरत बख्शिश तलब करो सबका करतूतों पर अपने रब से। सुम्मा फिर आइंदा के लिए तूबू रुजू करो इलैही, उसी अल्लाह की तरफ। इन्ना रब्बी, तो नतीजा बेशक मेरा रब, रहीमुन बहुत रहम करने वाला, वदूदुन और मोहब्बत करने वाला है। नामा पारा सूरह आराफ। तो मजमून क्या समझ रहे हो, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेसत का मकसद इन उरीदु इल्लल इस्लाह, इन उरीदु इल्लल इस्लाह, सफ़ा 665, 265 नामा पारा सूरह आराफ। सूरह आराफ की आयत 141 के बाद 142 रुकू से जी, सफ़े के आखिर से तीसरी सतर। ववाअदना मूसा सलासीना लैलतन, मिल गया, और वादा किया हमने, वादा लिया हमने मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, सलासीना 30, सलासीना 30 लैलतन रातों का, व अतममनाहा और पूरा किया हमने उनको बिआशरिन 7-10 मजीद रातों के, कितनी हो गई, फतम्मा पस पूरी हो गई, मीकातु रब्बी ही मुद्दत तयशुदा अपने रब की, वो कितनी थी, अरबाइना लैलतन 40 रातें, पूरा चिल्ला शरीफ, लेकिन पैगंबर ही चिल्ला, पैगंबर ही चिल्ला, सूफियों वाला नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात को क़याम करते अल्लाह के हुजूर, और कोहे तूर पे मोतकिफ होकर एतिकाफ की हालत में बैठे रहे और दिन भर रोजे से रहते, ये अल्लाह की इबादत की। फरमाया इतना मुद्दत तक मेरी इबादत इसी रंग में करो तो नतीजातन मैं अल्लाह तुम्हें तौरात की तख्तियां और तौरात किताब अता करूंगा, तौरात किताब अता करूंगा। खैर तफसील का वक्त नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाने लगे ना, ये अल्लाह की खलवत और तन्हाई में इबादत करने के लिए, जारियां करने के लिए, ताकि तौरात मिले, तो अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा जानशी मुकर्रर किया। वो खुद भी पैगंबर थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम,
ان کی اپنی ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن جو امور حضرت موسیٰ کے ذمہ تھے، حضرت موسیٰ نے یہ امور بھی حضرت ہارون کے سپرد کر دیے۔ سنو، وقال موسیٰ، اور کہا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، اپنے بھائی کو، ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کو، ہارون اخلفنی فی قومی، آپ میرے پیچھے خلیفہ ہیں، مراد جانشی ہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی نبھانی ہے، اور میرے امور بھی آپ کے سپرد ہیں، لہٰذا میرے تم جانشی ہو، فی قومی، میری قوم کے اندر کیا کرنا ہے؟ قوم میں جانشی بن کر رہتے ہوئے فرمایا وَأَصْلِحْ، قوم کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے، وہ صلح نہیں، قوم کی اصلاح کرنی ہے، کہ بڑی بے اعتباری قوم سی بنی اسرائیلی، تھوڑا جیا جو پیغمبر دور ہویا تے پیچھے وہ سامری کے بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی، اور الٹا کہتے ہیں موسیٰ بھی بھولا ہوا ہے، حقیقت میں الہ اور معبود تو یہی بچڑا ہے۔ وَأَصْلِحْ، اصلاح کی اہمیت سمجھا رہا ہوں نا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے صرف 40 دنوں کے لیے الگ ہوا، لیکن پیچھے اصلاح کی اہمیت اتنی تھی، اپنے بھائی حضرت ہارون کو مقرر کر دیا کہ میرے بھائی حضرت ہارون قوم میں رہو میرے جانشی بن کر، اور کرنا کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، ان کو شرک کی طرف نہیں جانے دینا، کفر کی طرف نہیں جانے دینا، غیر اللہ کی پوجا اور عبادت سے دور رکھنا، اسی مسئلہ توحید پہ انہیں ثابت قدم رکھنا، اور موسوی ڈنڈا اور عصا شریف ان کے سروں پہ سوار رکھنا۔ حضرت موسیٰ کے پاس وہ لاٹھی تھی نا، وہ کبھی جو باہر کلزم پہ ماری تھی تو اس نے 12 راستے دے دیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا حال بھی یہی تھا، جب تک ڈنڈا سر پہ سوار رہا تو سیدھی رہی، 40 دنوں کے لیے ڈنڈا سائیڈ پہ ہوا، پیچھے بچڑے کی بھاں پہ متاثر ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ساری پچھلی کیتی کرتی اور ڈھنگرا تے آٹا ضائع کر چکے سب ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت تابعداری کرنا میرے ہارون بھائی، سبیل المفسدین، ان فسادیوں کے راستے کی تابعداری، یعنی ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کے کسی دھوکے اور ورغلانے میں نہ آ جانا، بلکہ خود ان کی کیا کرتے رہنا؟ اصلاح کرتے رہنا۔ تو حضرت ہارون بھی قوم کی کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح۔ اور تھوڑا سا ایک مقام دیکھ لو سرسری نظر سے، سورۃ الانعام 7واں پارہ، سورہ انعام 7واں پارہ، صفحہ نمبر 211 سورہ انعام کی آیت نمبر 48 مل گیا جی؟ آیت 47 کے بعد صفحے کے شروع سے 5ویں سطر، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، یہاں اجمالی تذکرہ اور اجماعی تذکرہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا۔ وَمَا نُرْسِلُ، دیکھ رہے ہو، اور نہیں بھیجا ہم نے، المرسلین، رسولوں کو، اللہ، مگر، مبشرین، انہیں بھیجا اس شان کے ساتھ کہ وہ کیا سنانے والے؟ خوشخبری، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے، فمن، پس جس نے، جو آمانا، ایمان لایا، پیغمبروں کی دعوت اور مسئلے کو مانا اور ایمان لایا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، اور اپنی اصلاح کی اہمیت، اور اپنی اصلاح کر لی، آمانا، ایمان لایا، سابقہ کرتوت چھوڑ دیے، اور ایمان لے آنے کے بعد آئندہ کے لیے اصلاح، اپنے آپ کو سنوار لیا، درست کر لیا، اور اپنی کیا کر لی؟
اصلاح کر لی تو نتیجہ فلا خوف علیہم، بس نہیں ہوگا خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا، لیکن وہ بدبخت لوگ جنہوں نے تکذیب کی بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یمسوہم العذاب، پہنچے گا چھوئے گا ان کو عذاب، کیوں؟ اپنی اصلاح جو نہیں کی، ایمان جو نہیں لائے، بما کانوا، بسبب اس کے کہ وہ تھے یفسقون، فسق کفر کرتے تھے۔ نام 8واں پارہ سورہ اعراف آیت 35، جسے صفحہ پہلے ملے باقی دوستوں کو بتائیے۔ صفحہ ہے 245، سورہ اعراف آیت نمبر 35، صفحے کے شروع سے۔ یا بنی آدم، کرو مانا، آئے اولاد آدم، نسل انسانی سب انسانوں کو خطاب ہے۔ اما یاتینکم، اگر یعنی جب، یاتینکم آئے تمہارے پاس، رسول اپنے اپنے وقتوں میں رسول، منکم تم میں سے، تمہاری جنس میں سے، منکم اے من جنسکم، وہ آ کر کیا کریں گے اور ان کی نشانی کیا ہوگی رسولوں کی؟ یقصونا، وہ سنائیں گے، بیان کریں گے، پیش کریں گے، علیکم، کرو مانا، تم پر، آیاتی، میری آیتوں کو، رسول کی نشانی، وہ قصے کہانیاں روایتیں ہی کہتے نہیں پیش کرتا، خواب اور کشف نہیں پیش کرتا، وہ آ کر کے لوگوں کو سناتا ہے، آیاتی، میری آیتیں سناتا ہے۔ تو انبیاء کا جو مشن کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کیا سنائے لوگوں کو؟ رب کی آیات سنائے، قصے کہانیاں گپے نہیں۔ تو فرمایا فَمَنِ اتَّقَى، دیکھا یہاں سب رسولوں کا ذکر آیا، فَمَن، پس جو، اتَّقَى، بچ گیا، اتَّقَى بچ گیا، پرہیز کر لیا، وہ سابقہ جو کفر و شرک کر رہا تھا آئندہ کے لیے ان سے بچ گیا، توبہ طائب ہو کر ایمان لے آیا، وَأَصْلَحَ، کرو مانا کرو، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اور اصلاح کر لی، سنور گیا، تو فلا خوف علیہم، اصلاح کے نتیجہ میں بس خوف نہیں ہوگا کوئی ان پر، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ بدبخت لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں کے سامنے اکڑ گئے، اپنی اصلاح نہیں کی، تو ان بے ہدایتوں کا انجام، اولئک اصحاب النار، یہی وہ ساتھی ہیں آگ کے، یعنی پکے جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اسی جہنم کی آگ کے خالدون۔ ایک جملہ دیکھو، 26واں پارہ سورہ محمد کی ابتدا، صفحہ 808، 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر پہلی، صفحہ نمبر 808، مل گیا جی؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نمبر 2، وصدوا، اور انہوں نے دوسروں کو بھی روکا، خود بھی کیا کیا؟ کفر کیا، وصدوا، اور دوسروں کو بھی روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ یعنی دین توحید سے، تو نتیجہ اضل، کھو دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اعمالہم، بظاہر جو ان کے نیک اعمال ہیں، ویسے نیک اعمال ایماندار کے ہوتے ہیں، کافر مشرک کا کوئی عمل نیک، لیکن بظاہر میں نے کہا، بظاہر دیکھنے میں نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات، حج زکوٰۃ، ذکر اذکار تسبیحات، بظاہر جو نیک اعمال ہیں وہ بھی اضل، ان کے اکارت جائیں گے، ضائع اور برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی عمل اس پہ نتیجہ یعنی اجر مرتب نہیں ہوگا، والذین آمنوا، پر سبحان اللہ وہ لوگ جو
ایمان لے آ چکے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کرتے ہیں صالح، وَآمَنُوا اور مان چکے، ایمان لے آ چکے، بِمَا ساتھ اس چیز کے، ساتھ مراد قرآن مقدس شریعت محمدیہ، نزلہ جو اتاری گئی، علی محمد اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیسی ہے کتاب اور وہی جو اتاری گئی آپ پر، فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ نرا حق ہے، نرا اول سے آخر تک حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے عمل صالح بنا لیے، ان کا نتیجہ ثمرہ اور انعام، کفارہ دور کر دے گا، عنہم ان سے اللہ کریم، سیئاتہم ان کی گناہ اور سیئات کو دور کر دے گا ان سے، نمبر 2 وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر دے گا، سنوار دے گا، سدھار دے گا، بالہم ان کی حالت، آئندہ کی زندگی کو اللہ سدھار اور سنوار دے گا۔ تو یہ جملہ آیات اور مضامین قرآنیہ اصلاح کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق